يزفنا يشدو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احکام و تجوید کی کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے. الحمدللہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مد متصل کے بارے میں. آج کی کلاس میں ہم جانیں گے مد متصل کیا ہوتی ہے اور قرآن مجید کے اندر ہم اسے کیسے پڑھتے ہیں اور اس کے کھینچنے کی مقدار کتنی ہوتی ہے وہ آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ جاننے والے ہیں. لیکن کلاس شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہاں اہم ضروری پوائنٹس بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو مد متصل بہت آسان طریقے سے سمجھ آ جائے اور قاعدہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے اور انشاءاللہ وہ قاعدہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا. تو سب سے پہلا والا پوائنٹ کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں آپ نے کتنی مدوں کو دیکھا ہے. 1 2 3 10 15 وغیرہ وغیرہ. تو میں یہاں پر ایک کنفیوژن دور کرنا چاہتی ہوں کہ پورے قرآن مجید میں آپ نے 2 مد کو دیکھا ہوگا, ایک یہ والی اور ایک اس طرح کی, یعنی ان 2 سمبل کو آپ نے قرآن مجید میں دیکھا ہوگا اور کوئی نہیں دیکھا ہوگا. میں مد کی بات کر رہی ہوں, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. آج ہمیں اس مد سے کام ہے. اس دوسری مد کو میں یہاں سے ابھی ہٹا دیتی ہوں, اس کی کلاس انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی. تو ابھی ہم اس والی مد کی بات کرتے ہیں. میں نے یہاں پر آپ کو جو 2 مد کے بارے میں بتایا وہ صرف 2 مد ہی قرآن مجید میں آئی ہیں, یعنی 2 سمبل ہی قرآن میں مد کے آئے ہیں اور ان سے ہی ہمارا کام ہے. مگر یہ مد جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ مد متصل کی مد ہے. آپ کو یہ قاعدہ ذہن میں بیٹھ گیا ہوگا, نقشہ بیٹھ گیا ہوگا کہ مد 2 ٹائپ کی ہے. مد کے 2 سمبل ہیں مگر یہ مد مد متصل ہے, یعنی ملی ہوئی مد کا ہے. پہلا پوائنٹ یہاں کلیئر ہو گیا. اب ہے دوسرا والا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ آپ نے حمزہ تو پڑھا ہی ہوگا, حمزہ کو دیکھا ہی ہوگا. کتنے حمزہ کو دیکھا ہے؟ بہت سارے حمزہ کو دیکھا ہوگا. سب سے پہلے میں آپ کو آسانی سے بتا دوں, ایسا حمزہ تو آپ نے دیکھا ہوگا, آپ پڑھتے بھی ہوں گے کیونکہ ہم نے نورانی قاعدہ میں اس کو اسی طرح سے پڑھا ہے. تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں یہ الف جو ہے ابھی تو یہ الف ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر نہ تو کچھ زبر ہے, نہ زیر ہے, نہ اوپر کچھ لکھا ہوا ہے, نہ نیچے کچھ حرکت ہے. مگر جب اس کے اوپر زبر, زیر, پیش یا تنوین یا کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے تو یہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے نورانی قاعدہ کو پڑھا ہوا ہے اور تختی نمبر 3 میں ہے کہ جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ کہلاتا ہے. آپ نورانی قاعدہ کھول کر تختی کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر لکھا ہے کہ جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ کہلاتا ہے. تو یہ خالی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے, پیش ہے اور نیچے زیر ہے, اور یہ اب الف نہیں رہا بلکہ حمزہ پڑھا جائے گا. تو آپ نے جانا کہ حمزہ کی کتنی شکلیں ہیں. 2 شکلیں ہیں, یہ والی اور یہ والی. سمجھ میں آ گیا؟ دوسرا پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ مد کی بھی 2 شکلیں ہیں, یہ والی اور یہ والی. اور یہ والی مد جو ہے یہ مد متصل کی مد ہے, یعنی مد متصل کا سمبل ہے. لیکن یہاں پر جو حمزہ ہے, حمزہ 2 طرح کے ہیں. ایک تو وہ والا حمزہ ہے اور ایک یہ والا حمزہ ہے. لیکن تب یہ حمزہ ہوگا جب الف کے اوپر زبر ہو, پیش ہو, زیر ہو, تنوین ہو وغیرہ وغیرہ. یعنی الف کے اوپر کسی بھی طرح کی حرکت آ جائے تو الف کو الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھا جائے گا. مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ 2 پوائنٹس ذہن میں بیٹھے ہوں گے. اب آپ دیکھیے جب ہم قاعدہ پڑھیں گے نا تو اس قاعدے کو ہم اتنی آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ کبھی ذہن سے بھول نہ پائیں گے. ابھی یہاں پر میں آپ کو قاعدہ بالکل آسانی سے سمجھا دیتی ہوں, کوئی لمبی داستان یاد کرنے کی ضرورت نہیں. اب یہاں پر آپ کو میں آسان لفظوں میں قاعدہ بتاؤں گی, آپ نے اس کو اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے اور اپنی نوٹ بک میں نوٹ کر لینا ہے. انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ آپ نے قرآن مجید کے اندر جو مد دیکھی ہیں ان کے 2 سمبل دیکھے ہیں. وہ 2 دیکھے ہیں, یا تو یہ والا ہے یا پھر یہ والا ہے. ایسے ہی ہے نا,
اور حمزہ بھی دو دیکھے ہیں، یا تو یہ والا دیکھا ہے یا پھر یہ والا، جبکہ اس کے اوپر حرکت ہو۔ بس ان چار کو آپ ذہن میں رکھیں۔ مد متصل میں ہمیں انہی چار سے کام لینا ہے۔ اب سب سے پہلے سائن پر دھیان دیں کہ مد متصل کا کون سا سائن ہے۔ تو مد متصل کا سائن یہ والا ہے۔ اب اس مد سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، اب اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ اب حمزہ جو ہے، حمزہ کا کام ہے اس مد کے اندر۔ کون سا حمزہ؟ چھوٹا والا حمزہ، یعنی یہ والا حمزہ، اور اس حمزہ کو ابھی ہم یہاں سے ہٹا دیتے ہیں، اور اب ہم اس حمزہ کی بات کرتے ہیں اس مد کے اندر۔ کون سی مد؟ مد متصل اور اس حمزہ کی۔ اب آپ اپنی نوٹ بک میں اس قاعدے کو لکھ لیں۔ قاعدہ ہے کہ اگر کسی لفظ میں حروف مدہ کے بعد حروف مدہ کون سے ہیں؟ الف، واو ساکن، یا ساکن۔ اگر کسی نے حروف مدہ والی کلاس کو ابھی تک نہیں دیکھا تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیتی ہوں، آپ وہاں پر جائیں، لنک کو کلک کیجئے اور اس کلاس کو لازمی دیکھیے، تب ہی آپ کو جا کے آج کی کلاس سمجھ آ جائے گی اور آپ آسانی سے آج کی کلاس کو سمجھ پائیں گے۔ تو اب بات کرتے ہیں قاعدے کی۔ قاعدہ ہے اگر کسی لفظ میں حروف مدہ جو تین ہیں، الف، واو، یا ہے، اگر اس کے بعد حمزہ آ جائے، کون سی والی حمزہ؟ یہ والی حمزہ، کیونکہ اسی حمزہ کا کام ہے، اس والی حمزہ کا کام نہیں۔ ابھی آپ بالکل اس حمزہ کو بھول جائیں، اب اس حمزہ کو یاد رکھیں، چھوٹی والی حمزہ کو۔ اب آپ نے ذہن میں رکھا کہ اگر کسی لفظ میں حروف مدہ کے بعد یہ والی حمزہ آ جائے اسی لفظ میں، مطلب یہ الگ نہیں ہونی چاہیے، ڈیٹیچڈ نہیں ہونی چاہیے، یہ جوائنڈ ہونی چاہیے، کیونکہ مد متصل کسے کہتے ہیں؟ جوائنڈ مد کو، ملی ہوئی مد کو۔ تو یہ حمزہ جو ہے اس کے ساتھ، اسی لفظ کے ساتھ ہونی چاہیے، تو وہاں پر جو قاعدہ ہوگا وہ مد متصل کا ہوگا، اور ہمیں اسے جو کھینچنا ہے وہ 4 حرکت تک کھینچنا ہے، 4 سیکنڈ تک کھینچنا ہے۔ اب پوائنٹس یاد رکھیں۔ سب سے پہلا، اگر کسی لفظ میں حروف مدہ، پہلا پوائنٹ، حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ اس لفظ میں حمزہ آ جائے تو کیا ہوگا؟ وہاں مد متصل کہلائے گا۔ وہ اور اس کی کھینچنے کی جو مقدار ہوگی وہ 4 حرکت کی ہوگی، 4 سیکنڈ کی ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب چلتے ہیں مثال کی طرف، اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اب ہم مثال لیتے ہیں سورت نمبر 110 آیت نمبر 1 کے اندر، جو کہ سورت نصر کی پہلی آیت ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ سورت نصر کی پہلی آیت کریمہ جو کہ آپ کے سامنے ہے، تو آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں، پہلے قاعدے کو اپنے ذہن میں لائیے۔ قاعدہ اپنے ذہن میں رکھا ہوگا کہ اگر کسی لفظ میں حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے، کون سا والا حمزہ؟ چھوٹا والا حمزہ جو عین کی شکل کا ہوتا ہے، وہ حمزہ آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ تو جو ہم نے کھینچنا ہے اس مد کو، کون سی مد کو؟ مد متصل کو، ہم نے اسے 4 حرکت یعنی 4 سیکنڈ تک کھینچنا ہے۔ تو اب یہاں آپ یاد رکھیں کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ اب قاعدہ کیا ہے کہ الف، واو اور یا کے بعد چھوٹا والا حمزہ آ جائے اسی لفظ میں، الگ نہیں ہونا چاہیے، اسی لفظ میں، ڈیٹیچڈ نہیں بلکہ جوائنڈ ہونا چاہیے اسی لفظ میں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو ہم نے 4 سیکنڈ تک کھینچنا ہے، تو وہاں پر جو قاعدہ ہوگا وہ مد متصل کا ہوگا۔ تو اب دیکھیے یہاں پر اذا جاء، دیکھیے جاء ہے نا، جیم کے بعد الف آیا، تو الف کس میں سے ہے؟ حروف مدہ میں سے۔ تو حروف مدہ کے بعد یہاں پر دیکھیے آگے کیا آ رہا ہے؟ چھوٹا والا حمزہ۔ تو آپ نے قاعدے میں ابھی کیا پڑھا کہ کسی لفظ میں حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ مد متصل ہوگا، اور ہم نے اس کو کھینچنا ہے 4 سیکنڈ تک۔ تو دیکھیے الف جو ہے حروف مدہ کا حرف ہے، اور اس کے آگے چھوٹی والی حمزہ آ گئی، تو ہم نے اس کو کہاں تک کھینچنا ہے؟ 4 سیکنڈ تک کھینچنا ہے، کیونکہ مد متصل ہو رہا ہے، اور آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہے بھی نہیں، یہ قاعدہ بالکل آسان ہے۔ جب بھی آپ ایسے حمزہ کو دیکھو گے الف، واو، یا کے بعد، تو وہاں اوپر جو ہے اس طرح کا سمبل بنا ہوا ہوگا۔
آپ کو جو ہے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ جب آپ اس چھوٹی والی حمزہ کو دیکھو گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ مد متصل کی مد ہے۔ تو ہم نے اگر اس کو کھینچنا ہے تو 4 سیکنڈ تک کھینچنا ہے۔ سمپل سا قاعدہ ہے۔ بس آپ اتنا یاد رکھیے کہ جب حروف مدہ جبکہ وہ 3 ہیں، الف، واو، یا، ان کے بعد اگر چھوٹی والی حمزہ آ جائے تو ہم نے اس کو 4 سیکنڈ تک کھینچنا ہوتا ہے۔ بس اتنا سمپل سا قاعدہ ہے۔ اب جب آپ اس کو پڑھیں گے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، تو جب ہم نے جا کھینچا ہے نا وہ ہمیں 4 سیکنڈ تک کھینچنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مد متصل کا قاعدہ ہی یہ ہے کہ اس مد کو جب بھی کھینچنا ہے تو 4 سیکنڈ تک کھینچنا ہے۔ اب اگر آپ دیکھیے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، اِذَا جَاءَ کو آپ گن سکتے ہیں، انگلیوں پر بھی گنے۔ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، امید ہے سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو اس کو آپ 4 سیکنڈ تک کے لیے کھینچیں، جبکہ الف، واو، یا کے بعد وہ چھوٹی والی حمزہ آ جائے تو مد متصل ہوگا۔ بس اتنا ذہن میں رکھیے گا۔ اب چلتے ہیں دوسری مثال کی طرف۔ دوسری مثال کو ہم لے لیتے ہیں سورۃ بقرہ کے اندر، آیت نمبر 6 کے اندر۔ اب آپ اس آیت کریمہ کو غور سے دیکھیے۔ ہم نے یہاں پر دیکھا سواء علیہم، سواء علیہم۔ اب آپ قاعدے کو یاد رکھیں، اگر کسی لفظ میں حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے، کون سا والا حمزہ؟ یہ والا حمزہ، تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ مد متصل ہوگا، اور وہاں پر ہمیں جو کھینچنا ہے مد متصل کو وہ 4 سیکنڈ کے لیے کھینچنا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر سین، واو، الف، تو یہاں پر دیکھیے آیا نا، یہاں پر واو اور الف جو ہے، الف کس میں سے ہے؟ حروف مدہ میں سے ہے۔ تو اس کے بعد کون سا والا حمزہ آیا؟ چھوٹا والا حمزہ آیا۔ تو یہاں اس کے اوپر جو مد ہے وہ کون سی مد ہے؟ وہ مد متصل کی مد ہے۔ تو جب ہم نے اس کو کھینچنا ہے تو کتنا کھینچنا ہے؟ 4 سیکنڈ تک کھینچنا ہے۔ تو کیسے؟ سواء علیہم، سواء علیہم۔ بس 4 سیکنڈ آپ ان کو انگلیوں پر بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ 4 سیکنڈ تک اس کو کھینچنا ہے۔ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں دوسری مثال کی طرف۔ تو اب ہماری جو دوسری مثال ہوگی اس کو ہم لے لیتے ہیں سورۃ نمبر 30، آیت نمبر 25۔ تو اب آپ اس آیت کریمہ پر غور کیجئے کہ یہاں پر لکھا سوء الدار، سوء الدار۔ اب آپ یہاں پر دھیان دیں، قاعدے کو ذہن میں رکھیں۔ اگر کسی لفظ میں حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے، چھوٹی والی حمزہ آ جائے، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اس کے اوپر مد متصل ہوگی۔ ہم نے اس مد کو جو کھینچنا ہے وہ 4 سیکنڈ تک کھینچنا ہے۔ اب دیکھیے واو ہے، واو جو ہے وہ حروف مدہ میں سے ہے، اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، یعنی چھوٹا والا حمزہ آ رہا ہے۔ اب اس کے اوپر جو یہ مد ہے وہ کون سی مد ہے؟ یہ مد متصل کی مد ہے۔ اب مد متصل کو کتنا کھینچنا ہوتا ہے؟ 4 سیکنڈ تک۔ اب ذرا کھینچیں، سوء الدار، سوء الدار۔ 4 سیکنڈ تک کھینچنا ہے۔ آپ پہلے جب اس کی مشق کریں گے تو انگلیوں پر آپ گنا کریں، پھر آپ کو جب پڑھ کے قرآن مجید کے اندر عادت ہو جائے گی تو آپ کو پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ تھی واو کی مثال۔ اب ہم حروف مدہ میں سے جو یا آتا ہے اس کی مثال کو بھی ہم یہاں پر لے لیتے ہیں۔ تو اب ہم جو یا کی مثال لے لیں گے وہ ہم سورۃ 89 آیت نمبر 23 کے اندر۔ تو اب آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں۔ اس آیت کریمہ میں لکھا وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ۔ اب آپ یہاں پر دھیان دیں، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یا ہے، اور یا کیا ہے؟ حروف مدہ میں سے ہے۔
تو اس کے بعد کیا آیا؟ حمزہ آیا۔ اب اس کے اوپر جو یہ مد ہے وہ کون سی مد ہوگی؟ مد متصل کی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ کسی لفظ میں حروف مدہ کے بعد یعنی الف واو یا کے بعد چھوٹی والی حمزہ آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ وہ کیا کہلائے گی؟ وہ مد متصل کہلائے گی۔ تو اس کی جو مقدار ہوگی وہ 4 سیکنڈ کی ہوگی۔ اب آپ کو یاد رہا ہوگا کہ یہ والی حمزہ کو جب ہم کھینچیں گے تو کتنا کھینچیں گے؟ 4 سیکنڈ تک۔ کیسے؟ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ۔ تو امید ہے یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ بس آپ اتنا یاد رکھیں کہ جب کسی پر بھی ایسا والا حمزہ ہو اور اس سے پہلے الف واو یا یعنی حروف مدہ ہوں اور اس پر اسی طرح کا سمبل ہو تو آپ نے فٹ سے اس کو یاد کر لینا ہے کہ وہاں پر جو یہ سمبل ہوگا وہ مد متصل کا ہوگا۔ بس اتنا یاد رکھیں۔ شرط یہ ہے کہ جب یہ حمزہ اسی لفظ میں ہو، ایک ہی جگہ ہو، الگ نہ ہو بلکہ اسی لفظ میں ہو۔ دیکھو ابھی آپ نے جو دیکھا سورۃ نصر کی مثال میں اذا جو ہے وہ الگ لفظ ہے، جاء جو ہے وہ الگ لفظ ہے۔ کیوں؟ جب ہم کہتے ہیں اذا جب جاء آئی نصر اللہ اللہ کی مدد تو ہم اس کو الگ الگ یہاں پر پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ وجیء ایک لفظ ہے، الگ نہیں ہے۔ یہ ایک لفظ ہے یعنی پورا ایک لفظ ہے، الگ نہیں ہے۔ یہ حمزہ جو ہے اسی کے ساتھ ہے، اسی کے اندر ہے۔ تو آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے کہ جب کسی لفظ میں حروف مدہ کے بعد چھوٹی حمزہ اسی لفظ میں آ جائے تو وہاں اس کے اوپر جو مد ہوگی وہ مد متصل کی ہوگی اور اس کے کھینچنے کی جو مقدار ہوگی وہ 4 سیکنڈ تک کے لیے ہوگی۔ تو امید ہے آپ کو یہ کلاس سمجھ میں آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم مد منفصل کی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑیے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو سے آپ مستفید ہو پائیں۔ اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے اسلامی بہن بھائیوں میں لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی قرآن کو خوشلہانی سے پڑھ پائیں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے قرآن سیکھنے سکھانے والا بنائے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن۔ اللہ پاک ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔